عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں ایک مرتبہ پھر افسوسناک واردات پیش آئے۔ آپ کو معلوم ہے آکسیجن کی قلت کے باعث 24 افراد کی موت ہوئی ہے، تو پیٹرول پمپ مینیجر سے 9,23,000 کی لوٹ کی خبریں آ رہی ہیں۔ ممتا اس وقت 2024 میں مودی کے خلاف سب سے بڑا چہرہ بن سکتی ہیں۔ میں وہ تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سعودی عرب میں تجارتی مراکز اور بازار 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت مل گئی ہے، تو اسرائیل مذہبی اجتماع کے دوران جو بھگدڑ مچی تھی اس میں ہلاکتوں کی تعداد میں لگاتار اضافے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں کشتی بحری جہاز سے ٹکرا گئی، کئی ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ عمارت میں استنبول کی عمارت میں آگ لگنے سے 4 پاکستانیوں کی جاں بحق ہونے کی خبریں ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے جہاں جہاں کام ہوئی وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پیش کر رہی ہیں۔ گھر گھر پہنچانے کا کام جاری ہے، بہت ساری بستیوں میں کام ہوئے ہیں، بہت ساری بستیوں میں کام جاری ہے۔ ساری چیزیں تفسیریں بہت زیادہ آ چکی ہیں، اس لیے کہ 2-3 دن سے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی تو جمع ہو چکی ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو منظر دکھائیں تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان ہو۔ آپ تمام چیزیں یہاں پہ دیکھ لیجئے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو ہے ہم لوگ چونکہ لاک ڈاؤن ہر جگہ ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے، کچھ جگہوں پر کچھ پیسے بھی دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، جن کے گھر جھوپڑ پٹی وغیرہ میں کوئی دیکھنے کو نہیں، اس طرح کے لوگوں کو جو ہے کچھ علاج و معالجے کے لیے بھی کچھ نقد بھی دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لگاتار یوں سمجھے کہ جو ہے الگ الگ بستیوں میں ڈھونڈ کر گھروں کو پہنچ کر کے کام جاری ہے، اور آپ کی امانتیں پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور بھی بہت ساری ویڈیوز اور دعا وغیرہ ہیں، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی دعا آواز کے ساتھ سنیں گے ہم لوگ، پھر یہاں سے چلیں گے۔ مولا جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو کیا ہے اس کو قبول فرمائے، جو بھی اس میں مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، کسی بھی قدم سکھنے مولا تمام کی حفاظت کرا، مولا تمام کی برکت عطا فرمائے۔ مولا جو سیدھی بات والے ہمیں اس معاونت کرتے ہیں، اللہ ان کی معاونت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ جو بھی اس میں شریک ہے، جو بھی اس میں معاونت کرتے ہیں، مولا تمام کی حفاظت فرما، مولا تمام کی برکت عطا فرما برحمتک۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب کرناٹک کے ضلع چامراج نگر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مختلف اسپتالوں میں 24 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی، چامراج نگر کی ڈپٹی کمشنر روی نے کہا کہ ان میں سے 23 مریضوں کی موت سرکاری اسپتالوں میں ہوئی، جبکہ ایک مریض نے پرائیویٹ اسپتال میں دم توڑا۔ انہوں نے بتایا کہ مریضوں کی موت اتوار کی صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے کے درمیان ہوئی۔ اس کے علاوہ 11 دیگر مریضوں کی موت دیگر سنگین بیماریوں کی سبب ہونے کی رپورٹیں سامنے آئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر روی نے کہا جن مریضوں کی موت ہوئی وہ تمام وینٹیلیٹروں پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان مریضوں کی موت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ چامراج نگر میں کورونا مریضوں کی موت کے باعث گرد و نواح کے علاقوں میں آکسیجن کی کمی کے تعلق سے خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اتوار سے پیر کی صبح تک 24 کورونا مریضوں کی موت نے اس وقت پورے ضلع کو دہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کی موت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی۔ ضلع انچارج وزیر سریش کمار نے بنگلورو میں صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے چامراج نگر ضلع سے اموات کے اعداد و شمار طلب کیے ہیں، اموات کے اصل وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ لیکن ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہے حکومتیں ہیں وہ کہاں ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اپنے سر لینے والے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کی تو رٹ کئی دنوں سے لگائی جا رہی تھی، کہاں کہاں نہ جانے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی اس وقت آکسیجن بھیج رہے ہیں۔ بھارت کو ایسے حالات میں اگر آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا کہیں آکسیجن کی کالا بازاری تو نہیں چل رہی ہے، آخر ہو کیا رہا ہے۔ ساری چیزیں الگ الگ طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بالخصوص بی جے پی حکومتیں اس وقت کٹہرے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں جرائم
ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ بہار میں روہتاس ضلع کے سہسرام مفصل تھانہ علاقے میں بدماشوں نے سوموار کو پیٹرول پمپ کے مینیجر سے 9,23,000 روپے لوٹ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ کروندیا پمپ سروس اسٹیشن کے مینیجر پیٹرول پمپ کی فروخت کا پیسہ جمع کرنے بائک سے بینک جا رہے تھے، تبھی بازا گاؤں کے نزدیک 2 بائک سوار 4 بدماشوں نے اوورٹیک کر کے انہیں روک لیا اور لوٹ پاٹ کی کوشش کی۔ مخالفت کرنے پر بدماشوں نے مینیجر کے ساتھ مار پیٹ کر دی اور ان کی بائک کی ڈکی میں رکھے 9,23,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ واقعی اطلاع ملتے موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے ایک طرف کرونا اور دوسرے بدماش جو ہے اپنی بدماشی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور لگاتار کرائم کی واردات میں بھی جو ہے لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مملکت سعودی عرب میں تجارتی مراکز اور بازار 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فیصلہ صارفین کا رش کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا۔ دراسنا سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے والے سعودی شہریوں کو 17 میں سے سفر کی اجازت ہوگی۔ وزارت داخلہ کے مطابق 17 میں رات 1 بجے سے سعودی شہریوں کے بیرون ملک سفر سے پابندی اٹھا لی جائے گی۔ ناظرین یاد رہے کہ سعودی عرب میں عالمی وبا کرونا وائرس سے اب تک 4,19,348 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 6,969 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ مملکت سعودی عرب کی تجارتی مراکز اور اس کے وزارت کا جو ہے نیا فرمان ہے۔ آئیے ناظرین میں آپ کو لے چلوں اسرائیل میں 2 دن قبل ایک مذہبی تقریب کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں کئی سارے لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی تھی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اس میں لگاتار ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تعداد 44 سے آگے بڑھ چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد 150 کے قریب ہے۔ ان میں سے بھی حالات بہت ہی نازک بتائے جا رہے ہیں جو لوگ زخمی ہیں۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنی ٹویٹ میں اس حادثے کو ایک بڑی آفت قرار دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ واقعہ صفت شہر کے نزدیک اس وقت پیش آیا تھا جب ہزاروں یہودی سالانہ مذہبی اجتماع کے موقع پر جبل الجرمق یعنی ماؤنٹ میرن جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر حاکم شمعون بار یوحائی کی قبر کی جانب جا رہے تھے۔ واضح ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے بعد اسرائیل میں منعقد ہونے والا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اجتماع کے منتظمین کے مطابق پورے ملک سے کم 30,000 افراد کو لانے کے لیے 650 سے زیادہ بسیں کرائے پر لی گئی تھی، جبکہ مقامی اخبارات نے باور کرایا کہ جائے حادثے پر موجود افراد کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ واقعے کے فوری بعد ایمبولینس کے 6 ہیلی کاپٹروں نے زخمیوں کو نہاریا اور صفد شہر کے اسپتالوں تک منتقل کرنے کی کارروائی میں حصہ لیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ بار 2020 میں اسرائیلی حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب اس مذہبی تقریب کے انعقاد کو روک دیا تھا اور اس مرتبہ منعقد کیا تو یہاں پر جس انداز میں بھگدڑ مچی اس میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں جو ہے وہ جوخم میں پڑ گئی۔ آئیے ناظرین گرامی میں آپ کو بنگلہ دیش لے چلوں۔ بنگلہ دیش میں ایک بحری حادثے میں 26 افراد ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق حادثہ دریائے پدما میں آج اس وقت پیش آیا جب مسافروں سے بھری ایک تیز رفتار کشتی ایک چھوٹے بحری جہاز سے ٹکرا گئی جو کہ ریت سے لدا ہوا تھا۔ پولیس اہلکار معراج حسین نے بتایا کہ اب تک 26 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ امدادی کام اب بھی جاری ہے جبکہ بچنے والے 5 افراد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں دریا آمد و رفت اور نقل و حمل کا اہم ذریعہ ہے، مگر بد انتظامی اور خراب بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے حادثات روزانہ کے طور پر یہاں پیش آتے رہتے ہیں اور اکثر اس طرح کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اپریل میں ایک فیری کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں بھی 3 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ہم نے خبر آپ کو پرائم ٹائم میں پیش کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوا ہوگا۔ آئیے ناظرین استنبول سے بھی ایک افسوسناک خبر آئی آج۔ استنبول کے یورپی حصے میں گودام میں آگ لگنے سے 4 پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گودام 8 منزلہ عمارت کی تہخانے میں ہارڈ ویئر اسٹور کا حصہ تھا۔ آگ لگنے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کے بعد جاں بحق افراد کی لاشیں عمارت سے نکالی گئی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ عمارت سے شعلے نکلتے ہوئے دیکھی تو فوراً ریسکیو حکام کو مطلع کیا گیا۔ عمارت کے باہر ایک غیر ملکی موجود تھا جس نے اندر مزید 4 غیر ملکیوں کے ہونے کی اطلاع دی۔ جب ہم نے ان کی چیخنے کی آوازیں سنی تو ہم نے کھڑکی توڑ کر ان کی امداد کو جانا چاہا، لیکن دروازہ آگ کی وجہ سے مکمل طور پر بلاک ہو چکا تھا۔ ہم نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی لیکن جب تک ریسکیو ٹیم پہنچی ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ تو ناظرین گرامی استنبول میں پیش آئے بھی ایک بہت ہی خطرناک حادثہ ہے جس میں پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں۔ باقی ناظرین گرامی یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے۔
इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार